اٹھے اور گئے اور سارا مال میں سے 50% مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور خرچ کر کے واپس آئے اور آ کے کہا اماں جی میں نے 50% مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، اب تو بچ جاؤں گا نا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرا کر فرمانے لگی عبد الرحمن تم تو پہلے سے ہی جنتی ہو، اللہ کے نبی نے تو تمہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، تم تو پہلے سے جنتی ہو۔ اگر تمہیں پھر بھی اندیشہ ہے تو فکر نہ کرو، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری سفارش کروں گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، تمہیں پھر کس بات کا ڈر ہے اور خوف ہے؟ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے جب یہ کلمات سنے فوراً خوش ہو گئے، سکون حاصل ہوا اور اطمینان قلب کے ساتھ رخصت ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وعلی اصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، ایک صحابی ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے جو یہ کرتا زیب تن فرمایا ہے یہ بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، میں بھی کرتا تیار کرتی ہوں، لہذا میری دلی تمنا ہے، خواہش ہے، آرزو ہے کہ میں آپ کے لیے ایک کرتا تیار کروں، لہذا آپ مجھے اجازت فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خاتون کو، اس صحابیہ کو عقیدت دیکھی، محبت دیکھی، تو آپ نے اجازت دے دی۔ وہ کچھ دنوں کے بعد کرتا تیار کر کے ایک تشتری میں سجا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ جب آپ نے دیکھا بہت خوش ہوئی اور اسے قبول فرمایا۔ پھر آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تم چاہتی ہوں گی نا کہ میں اسے پہن کر بھی دکھاؤں؟ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ضرور
آپ یہ کرتا زیب تن فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور وہ کرتا جسم اطہر پر زیب تن فرما کر باہر تشریف لائے۔ جب اس صحابیہ نے دیکھا، اس عورت نے دیکھا کہ میرے ہاتھ سے تیار کیے ہوئے کرتے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اطہر پر زیب تن فرمایا تو وہ بہت خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی کہ خوشی سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگی میرا نصیب کتنا خوبصورت ہے کہ میرے ہاتھوں سے تیار کیا ہوا کرتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر زیب تن ہے۔ یہ میرے لیے کتنی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ عورت، وہ صحابیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے خوشی خوشی رخصت ہوئی۔ قریب میں ایک صحابی کھڑے تھے۔ شارحین نے لکھا ہے کہ وہ صحابی کوئی معمولی صحابی نہیں تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ صحابہ میں سب سے مالدار صحابہ، صحابی میں سب سے مالدار صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ خود کہتے ہیں کہ تجارت میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے۔ میں اگر پتھر بھی اٹھاؤں تو اس کے نیچے سے سونا نکل آتا ہے۔ وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، قریب میں کھڑے تھے۔ اس نے جب اس کرتے کو دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اطہر پر زیب تن فرمایا ہوا ہے، تعریف شروع کر دی۔ یا رسول اللہ، یہ کرتا بہت خوبصورت لگ رہا ہے، یہ کرتا آپ کے جسم اطہر پر بہت پیارا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تعریف شروع کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن، تمہیں یہ پسند ہے؟ تمہیں اچھا لگ رہا ہے؟ تم لے لو۔ کہا یا رسول اللہ، اگر ایسا ہو جاتا تو میری خوش نصیبی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور وہ کرتا لا کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا کہ عبد الرحمن یہ لو، تم بھی خوش ہو جا۔ اور یہ کرتا دے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ وہاں پر بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا عبد الرحمن، تم تو پہلے سے مالدار آدمی ہو، یہ کرتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر کتنا خوبصورت لگ رہا تھا، کتنا اچھا لگ رہا تھا، کتنا پیارا لگ رہا تھا، تم نے کیوں لیا؟ جب یہ الفاظ سنے نا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمانے لگے کہ تم نے غلط سمجھ لیا، کیا میں یہ کرتا نہیں بنا سکتا؟ کیا میں یہ کرتا نہیں خرید سکتا؟ پھر اپنی داڑھی پر یوں ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ میرے داڑھی کے بال سفید ہو رہے ہیں،
میری زندگی کے اختتام، میری زندگی اختتام کی جانب رواں دواں ہے۔ میں غزوہ بدر میں شرکت کیا، غزوہ احد میں تلوار اٹھائی، اللہ کے راہ میں بہت سارا مال خرچ کیا، لیکن مجھے اپنے کسی عمل پر بھی بھروسہ نہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر مجھے بھروسہ ہے۔ میں زندگی بھر اس کرتے کو سنبھال کر رکھوں گا، میں اپنے گھر والوں کو وصیت کر کے جاؤں گا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے یہ کرتا بطور کفن مجھے پہنانا۔ مجھے میرا ایمان ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ کرتا پہن کر میں قبر میں جاؤں گا تو فرشتے مجھے عذاب نہیں دیں گے، بلکہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے غلام ہیں جن کی بارگاہ نبوی میں ایک خاص مقام تھا۔ 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، جن کو عشر مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک نام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی۔ وہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے، وہ اللہ کی راہ میں بے حساب خرچ کیا کرتے تھے۔ جب سورۃ توبہ نازل ہوئی اور مسلمانوں کو صدقہ خیرات کی ترغیب دی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نصف مال یعنی 4000 دینار پیش کیے، پھر دو مرتبہ 40 ہزار دینار پیش کیے، پھر جہاد کے موقع پر 500 اونٹ 500 گھوڑے حاضر کیے، اور آپ کے صدقہ خیرات کا حال یہ تھا کہ ایک ایک دن میں 30 غلام آزاد کر دیا کرتے تھے۔ لیکن ان سب کے باوجود آخرت کی فکر رہتی تھی، آخرت کی فکر رہتی تھی، کیونکہ مالدار تھے نا۔ وہ چاہتے تھے کہ میرا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بار بار حاضر ہوتے، یا رسول اللہ مال فتنہ ہے، مال و دولت آزمائش ہے، یا رسول اللہ آپ مجھے تلقین فرمائیں میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نادار مسلمان کی، غریب مسلمان کی امداد کرنے کی تلقین فرماتے، غلام کو آزاد کرنے کی تلقین فرماتے، جہاد کے موقع پر دل کھول کر خرچ کرنے کی تلقین فرماتے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے اور نادار مسلمان کی، غریب مسلمان کی امداد کرنے میں پیش رہتے۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما گئے، رخصت فرما گئے، رحلت فرما گئے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیگر غلاموں کی طرح غمگین رہا کرتے تھے۔ ایک بار لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، زاروں کی تار آنسو بہا رہے ہیں۔ ان کی آہو زاری سن کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ہم سب کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرے سے باہر تشریف لائی۔ کہا بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ جب یہ ہمدردی کے دو بول سنے نا اور رو پڑے کہ بیٹا کیا بات ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے تو وہ مجھے میری رہنمائی فرمایا کرتے تھے، کہ مال فتنہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، میں اللہ کے رسول سے بات کیا کرتا، آپ میری رہنمائی فرمایا کرتے، میرے پاس مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے، میں حساب کرنے کے لیے بیٹھا تھا تو میں حساب نہیں کر پایا، مجھے ڈر اور خوف ہوا کہ کہیں قیامت کے دن بھی اللہ حساب لے اور میں حساب میں پھنس نہ جاؤں، لہذا آپ میری رہنمائی فرمائیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگی، عبد الرحمن محبوب تھے، اس کی ترجمانی کون کر سکتا ہے؟ کہ نہیں اماں جی میری کوئی رہنمائی فرمائیں ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا، آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، عبد الرحمن جاؤ اپنا نصف مال اللہ کی راہ میں خرچ کر، کچھ نہ سوچے کہ 2.5% نکالنی ہے، اتنا مال ہے 2.5% جوڑنا ہے اس کے بعد نکالنا ہے، نہیں، اٹھے اور گئے اور سارا مال میں سے 50% مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور خرچ کر کے واپس آئے اور آ کے کہا اماں جی میں نے 50% مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، اب تو بچ جاؤں گا نا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرا کر فرمانے لگی، عبد الرحمن تم تو پہلے سے ہی جنتی ہو، اللہ کے نبی نے تو تمہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی، تم تو پہلے سے جنتی ہو، اگر تمہیں پھر بھی اندیشہ ہے تو فکر نہ کرو، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری سفارش کروں گی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، تمہیں پھر کس بات کا ڈر ہے اور خوف ہے۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے جب یہ کلمات سنے فوراً خوش ہو گئے، سکون حاصل ہوا اور اطمینان قلب کے ساتھ رخصت ہوئے۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی صحابہ کی طرز زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بری چیز سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔